بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے ایک حصے پر بات کر رہے تھے، جس میں اللہ کریم کا کہنا ہے کہ ناحق کسی بھی انسان کا قتل کیا جانا ہمارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس طرح کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ اسلام بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب ہی سے نہیں روکتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کرنے سے بھی بچنے کا کہتا ہے۔ وہ گناہ جن کے نتیجے کے طور پر ان بڑے گناہوں کا ارتکاب یقینی ہوتا ہو۔ انہی اسباب میں ایک سبب سماج و معاشرے یا ملک میں ظلم و زیادتی و ناانصافی کا ہونا ہے، یا انصاف کا نہ ہونا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، اس معاشرے و ملک میں قتل و غارت یقینی ہوگا۔ چنانچہ انصاف پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، سختی کے ساتھ انصاف پر قائم رہا کرو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہ بن جایا کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ اس انصاف کے نتیجے میں نقصان تمہارا اپنا ہو رہا ہو، تمہارے والدین کا ہو رہا ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کا ہو رہا ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس کا نقصان تمہیں، تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کو ہو رہا ہو۔ تم نے سختی کے ساتھ انصاف پر قائم رہنا ہے، اور انصاف کے لیے گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے گواہ بننا ہے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر جس کے خلاف انصاف کرنا مقصود ہے وہ غنی ہے، او فقیرن، یا وہ غریب ہے، مسکین ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ یعنی بڑے کی بڑائی یا کسی غریب یا چھوٹے کی چھٹائی انصاف کرنے کی راہ میں حائل نہ ہو، تمہیں بڑے کا بڑا پن متاثر نہ کر دے، چھوٹے پر، کمزور پر تمہیں ترس نہ آ جائے، تم اس کی خیر خواہی کے جذبے سے ناانصافی کرنے لگو۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے ہر حال میں انصاف ہی کرنا ہے، مقابلے میں غنی ہو یا فقیر ہو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تم نے
خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، ان تعدلو، انصاف کرتے ہوئے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اپنی پسند و ناپسند کو بنیاد نہیں بنانا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے ایرا پھیری کی، وَتُعْرِضُوا، اور تم نے منہ موڑا یعنی انصاف کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، سختی کے ساتھ قائم رہا کرو اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بنا کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں کسی قوم کی دشمنی برانگیختہ نہ کرے، مجبور نہ کرے، ابھارے نہیں، الا اللہ تعدلو، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو هو اقرب للتقوی، عدل ہی کیا کرو کہ یہی تقوی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ انصاف کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، کب؟ جب انصاف کی زد یا انصاف کا نقصان اپنے کو، اپنوں کو ہو رہا ہو، ایسے میں مشکل ہو جاتا ہے انصاف کرنا۔ لیکن اللہ کریم نے کہا کہ میرے پر ایمان لانے والوں، تمہیں بہرحال انصاف کرنا ہے، خواہ تمہیں ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ تمہیں ذاتی طور پر نقصان اٹھانا پڑے، تمہارے والدین کو انصاف کے نتیجے میں نقصان پہنچ رہا ہو، یا تمہارے رشتہ دار تمہارے انصاف سے متاثر ہو رہے ہوں، تم نے انصاف ہی کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے موقع پر انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کب؟ جبکہ انصاف کرنے کے نتیجے میں فائدہ انصاف کرنے والے کے دشمن کو پہنچ رہا ہو۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یاد رکھو انصاف تم نے بہرحال کرنا ہے، انصاف کرتے ہوئے تمہیں تمہارے دشمن کی دشمنی مجبور نہ کرے، الا اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلو هو اقرب للتقوی، تم نے بہرحال انصاف ہی کرنا ہے اور تقوی یہی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سامنے وڈیرا یا کوئی بااثر ہوتا ہے جس کا لحاظ کرنا مجبوری بن جاتا ہے، انصاف کرنے والے کا قلم انصاف کرنے سے رک جاتا ہے، بڑے کو سامنے پا کر کے، یا اس کے سامنے کوئی غریب آ گیا، اس کی غریب سے ہمدردی یا اس کا اس پہ ترس کا آنا، یہ اس کو روک دیتا ہے انصاف کرنے سے، کہ اگر انصاف کیا تو یہ کمزور بندہ اس کی زد میں آئے گا۔ اللہ کہتا نہیں، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، تم نے بہرحال انصاف کرنا ہے، تمہاری خیر خواہی سے زیادہ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اور پھر مسلمان ریاست کی ذمہ داری بتائی، سورہ الحج کی آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ گویا
مسلمان ریاست کی ذمہ داری اور بنیادی فریضہ بتاتے ہوئے بتایا کہ امر بالمعروف، نیکی کو رواج دینا، اچائی کو رواج دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی کی روک تھام، یہ مسلمان حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ ان قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ملکوں میں ادارے وجود میں آتے ہیں۔ محکمہ خانہ جات ہو، مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ادارے ہوں، یا ہمارا عدالتی نظام، یہ سارے اس لیے ہوتے ہیں کہ امن و امان برقرار رہے، ظلم و زیادتی و ناانصافی کی روک تھام ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں موجود یہ امن و امان کو بحال رکھنے والے ادارے، ہماری عدالتیں، انصاف کرنے والی، کیا یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں؟ اس کا آسان اور ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنے اختیارات اور اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور نہ صرف ظلم و زیادتی و ناانصافی اور بد امنی کو روکتے نہیں ہیں، اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ بھائی دینداری کا تمہاری اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیندار بننا چاہتے ہو تو بس مسجد میں آ جایا کرو جب بھی فرصت ملے، یا کسی مدرسے میں جا کر کے زکوٰۃ دے دیا کرو، یہ دینداری ہے۔ رہا اس سے ہٹ کر کے کی دنیا جس میں مثلا تم لوگ کام کرتے ہو، تو یہ دنیا داری ہے، تم دنیا دار ہو، لہذا تم جو کرو گے تمہیں کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کہ تمہارے معاملات دینداری کے معاملات نہیں ہیں، دنیا داری کے ہیں۔ حالانکہ دینداری انہی امور کا نام ہے جن کی انجام دہی کا اللہ اور اس کا رسول پابند کرتے ہیں بندے کو، قرآن و سنت پابند کرتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، یا قرآن کریم میں جس کے لیے ہدایات و احکام اترے ہیں کہ ان کی پابندی کرو۔ اگر مسجد کے حدود میں کے اندر رہتے ہوئے کسی امر کی پابندی لازم قرار دی گئی تو وہ بھی دینداری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر تھانے اور عدالت و کچہری کے اندر کسی کام کے کرنے کا قرآن مطالبہ کرتا ہے تو وہاں وہ کام کرنا بھی اسی طرح دینداری ہے جس طرح مسجد کے اندر قرآن کریم کے کسی حکم پر عمل کرنا دینداری ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ آج ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو دین و دنیا کی تقسیم میں یا نظر کر دیا ہے، دین و دنیا کی تقسیم کی نظر کر دیا ہے، دین کو محدود کر دیا مسجد و مدرسے تک، اور اس کے علاوہ کی دنیا کو دنیا قرار دے کر کے اس دنیا میں رہنے والوں کو ہر طرح کی دینی پابندیوں سے آزاد قرار دے دیا ہے۔ لہذا وہ کچھ ہو رہا ہے ہماری اس دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، نتیجہ اس بات کا کہ یہ دنیا داری ہے، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسلام۔